السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام رمضان ڈیلی سیریز درس مسائل نمبر 5۔ آج آپ حضرات کے سامنے تراویح سے متعلق کچھ مسائل کا تذکرہ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 1، تراویح کی نماز یہ سنت ہے، اور جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تراویح کی نماز مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے نہیں۔ یاد رکھیے، تراویح کی نماز مرد اور عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا سبھی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 2، اصل تو مردوں کو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنی چاہیے تاکہ قرآن کریم سننے کی سنت پر بھی عمل کیا جا سکے، مگر آج کل کے جو حالات ہیں ان میں مسجدوں میں جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اگر مجبوری کی وجہ سے اس سنت پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر اپنے گھروں میں رہتے ہوئے مرد اور عورت سبھی حضرات تراویح کی نماز گھروں میں ادا فرمائیں۔ اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ گھر کا ایک ایسا شخص، ایسا مرد جس کو قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد ہیں، خواہ وہ 10 یاد ہوں یا 10 سے کم، یعنی وہ 2-4 صورتیں بھی اگر اس کو یاد ہیں تو وہ گھر کا مرد اپنے گھر کی مستورات کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائے۔ عام طور پر یہ دیکھنے اور سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ اس لیے تراویح کی نماز نہیں پڑھ رہے کہ ہمیں قرآن کریم یاد نہیں ہے یا ہم حافظ اور عالم نہیں ہیں۔ نماز تراویح کی امامت کے لیے حافظ اور عالم ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کو کچھ صورتیں آتی ہیں یا چند صورتیں آتی ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو اپنے گھر کی مستورات اور بچوں کو لے کر کے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھائیں۔ مسئلہ نمبر 3، کیا تراویح کی نماز میں نابالغ بچہ اور اسی طرح عورت لقمہ دے سکتی ہے؟ یعنی اگر امام خواہ وہ گھر میں نماز پڑھا رہا ہو یا کہیں اور کسی اور جگہ پر، اگر نماز پڑھاتے ہوئے، تراویح کی نماز پڑھاتے ہوئے مثال کے طور پر غلطی آ گئی اور پیچھے سے گھر کے ایک نابالغ بچے نے نماز میں اس غلطی کو صحیح کرانے کے لیے لقمہ دے دیا، جس آیت میں یا جس صورت میں غلطی ہوئی تھی اس بچے نے اس آیت اور یا صورت کو صحیح الفاظ میں پڑھنے کے بارے میں لقمہ دے دیا اور بتا دیا نماز کے دوران، یا اسی طرح عورت نے، خواہ وہ اپنے گھر کی محرم عورت تھی یا غیر محرم عورت تھی، اگر اس نے دوران نماز امام کو لقمہ دے دیا اور امام نے اس لقمے کو قبول کر لیا اور تلاوت کو درست کر لیا تو نابالغ بچے کا دیا ہوا لقمہ، اسی طرح خاتون کا اور عورت کا دیا ہوا لقمہ، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ یہ لقمہ دینا درست ہے۔ البتہ عورت کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ لقمہ نہ دے کر کے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اس طرح کچھ اشارہ کرتی جس سے امام کو تنبیہ ہو جاتی کہ شاید اس سے کچھ غلطی ہوئی ہے اور وہ اپنی غلطی کو اس اشارے کے ذریعے صحیح کرنے کی کوشش کرتی۔ مسئلہ نمبر 4، تراویح پڑھنے کے بعد ہم جو 4 رکعت پر بیٹھتے ہیں، یعنی ہر 4 رکعت پر ایک ترویحہ کرتے ہیں اور تھوڑا آرام کرتے ہیں، اس ترویحے کے دوران کیا کسی خاص دعا کا پڑھنا ثابت ہے؟ تو یاد رکھیے، ترویحے کے لیے یعنی 4 رکعت پر بیٹھنے کے بعد کوئی خاص عبادت اور دعا متعین نہیں ہے، بلکہ اختیار ہے، خواہ کوئی ذکر کر لیں، استغفار پڑھ لیں، حمد و ثنا کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں،
بعض فقہا نے ایک دعا نقل فرمائی ہے جو عام طور پر مشہور ہے، اور جب مسجدوں میں لوگ تراویح پڑھتے ہیں تو اس دعا کو بھی پڑھتے ہیں۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں، اگر ان الفاظ میں دعا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بہ من النار۔ ان الفاظ کے ساتھ میں علامہ شامی نے یہ دعا نقل فرمائی ہے۔ ایک اور مسئلہ، گھروں میں عام طور پر جو اب اس وقت میں جماعت کا سلسلہ ہے تو ایک سوال بڑی کثرت کے ساتھ میں لوگ کر رہے ہیں، جو بچے ابھی باقاعدہ بالغ نہیں ہوئے، کیا ان کے پیچھے تراویح کی نماز ہو جائے گی اور ان کو تراویح میں امام بنانا درست ہے؟ یاد رکھیں، امامت کے لیے مرد ہونا اور بالغ ہونا شرط ہے۔ اگر لڑکا چاند کے اعتبار سے 15 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو پھر وہ امام بن سکتا ہے، لیکن اگر ابھی 15 سال کی عمر کو نہیں پہنچا اور اس کو بدخوابی ہونے لگی، یعنی احتلام ہونے لگا، اور اس کو نہانے کی حاجت پیش آنے لگی، تو شرعی اعتبار سے وہ بھی بالغ ہے، ایسا لڑکا بھی امام بن سکتا ہے۔ لیکن جس میں یہ دونوں علامتیں نہ ہوں اور جو ان دونوں شرطوں کو پورا نہ کرے، خواہ وہ دیکھنے میں بڑا لگتا ہو، بلوغ کے قریب قریب ہو، مگر ایسے لڑکے کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اسی طرح عورت کو بھی فرض، واجب، سنت اور نفل کسی بھی نماز میں امام نہیں بنایا جا سکتا۔ چنانچہ تراویح کی نماز میں نہ تو نابالغ بچہ امام بن سکتا ہے اور نہ ہی عورت امام بن سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Please like, share and subscribe to Mufti Saqawat Hussain official YouTube channel.